افغان دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز کے باہر بدھ کو ہونے والے خودکش حملے میں تقریباً 50 افراد ہلاک جبکہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ میرا بھائی تعلیمی مرکز میں پڑھ رہا تھا اور اس حملے میں ہلاک ہو گیا۔ میں یہاں اس کی لاش وصول کرنے آیا ہوں۔ امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے حملے کی مذمت کی گئی۔ یہ ہولناک حملے فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے اور افغان عوام کی امن اور استحکام پر مبنی مستقبل کی خواہش کو ٹھیس پہنچانے کی صاف کوشش ہیں۔ یہ معاملہ ایک بار پھر ہمیں افغان تنازع کے پرامن حل کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ بدھ کو ہونے والے حملے سے پہلے شمالی صوبے بغلان کی ایک فوجی چوکی پر ہونے والے حملے میں 40 افغان فوجی اور پولیس افسر مارے گئے تھے، جو کہ سیکورٹی فورسز پر حالیہ دہشت گرد حملوں کے سلسلے کا تازہ ترین حملہ تھا۔ 5 روز سے جاری لڑائی میں کم از کم 200 فوجی اور شہری ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد جنگجوؤں کو پیچھے دھکیلا جا سکا اور حملوں کا نشانہ بننے والے علاقوں کے رہائشی اب برے حالات سے دوچار ہیں۔ حکومت نے یہاں کے لوگوں پر توجہ نہیں دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی زیادہ تر مارکیٹیں جلائی جا چکی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ہیدر نیوٹ کے مطابق یہ حملے عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے کیے گئے۔ طالبان کے کچھ گروہ اور عناصر صاف طور پر امن نہیں چاہتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو امن مذاکرات اور گفتگو کے حق میں ہیں۔ وہ جو امن کی کوششوں کی حمایت نہیں کرتے، میرے خیال میں ہم انہیں اپنے ایجنڈے پر عمل کرتا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارا افغانستان کے مسئلے کے پرامن حل کا عزم متاثر نہیں ہوتا۔ طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ریڈ کراس کو افغانستان میں کام کرنے کے لیے محفوظ راستہ نہیں دیں گے۔ اس ہفتے کی پیش رفت سے افغانستان میں قیام امن کی وہ امیدیں دم توڑ گئیں جو امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر میں ہونے والے امن مذاکرات کی اطلاعات سے پیدا ہوئی تھیں۔